بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناسازی طبع کی وجہ سے کچھ الفاظ یا کچھ سستی آپ کو نظر آ جائے تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک دو ٹوک اور واضح جو فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے شاید کوئی ڈیل کر لی ہے اور 9 مئی کے جو مجرمان ہیں، ذمہ دار ہیں، سہولت کار ہیں، یا تو ان کو معاف کر دیا جائے گا یا فوج یہ معاملہ بھول جائے گی۔ اس حوالے سے جب وزارت دفاع اور قومی سلامتی کے اداروں سے بات کی گئی تو انہوں نے اس حوالے سے ایک دو ٹوک موقف جو ہے وہ اختیار کیا، اور وہ دو ٹوک موقف یہ تھا کہ کسی صورت فوج جو ہے وہ 9 مئی کو نہیں بھولے گی، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے تحت ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت دی جا رہی ہے اور اگلے مرحلے میں عمران خان کے کیسز ختم کر کے اسے جیل سے باہر نکالا جائے گا۔ فوجی حکام، دفاعی حکام، قومی سلامتی کے حکام نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث ہیں ان کو نہ صرف سزائیں دلوائی جائیں گی عدالتوں سے، بلکہ جو ان کے سہولت کار ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ کسی اور ادارے میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، فوج 9 مئی نہیں بھولے گی، نہ اسے معاف کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو دہشت گردی کے خلاف جنگ اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاک فوج کے جوانوں اور افسران کی قربانیوں کو، شہادتوں کو بھول جائے اور شہداء کی قربانیاں نظر انداز کر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے، لازمی پہنچیں گے، ہر حال میں پہنچائے جائیں گے۔ یہ بھی ایک بات جو ہمیں پتہ چلی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایوانوں میں آگے ہیں، حکومت میں آ کر بیٹھ گئے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کیسز چلیں گے، عدالتیں فیصلہ کریں گی، سزائیں ہوں گی اور ان سزاؤں کو بھگتنا ہوگا۔ تو یہ ایک دو ٹوک پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے اعلیٰ عسکری حکام کی جانب سے ایک دو ٹوک پیغام ہے ان عناصر کو، سی آئی کے ان عناصر کو جو ایسے واقعات میں ملوث ہیں، جنہوں نے 9 مئی کو دفاعی اور فوجی اداروں پہ، تنصیبات پہ حملہ کیا، اور انہوں نے پھر اپنے مذموم مقاصد حاصل کر کے فوج کی بدنامی کا وہ مسلسل باعث جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کر لیں، 2-4 دن کی موجیں ہیں، کر لیں، لیکن 9 مئی کو نہ بھولے ہیں، نہ بھولا جائے گا، اور نہ ہی کسی کو معافی ملے گی جو اس میں ملوث ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور سازش کی جس کے اوپر ہماری افواج پاکستان، ہماری جو سیاسی قیادت ہے جو بہت زیادہ تپی ہوئی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو قرض نہ دے، پاکستان کے ساتھ قرض کا نیا معاہدہ نہ کرے، یہ خط لکھا جا رہا ہے۔ اس کے اچھا کل علی ظفر نے اس حوالے سے بیان دیا، تو پھر آج جو ہے ان کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے تحریک انصاف کا، وہ ایک وضاحتی بیان جاری کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ علی ظفر صاحب کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا
اور وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا بین الاقوامی اداروں کے ساتھ جو تعاون ہے، عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ، پی ٹی آئی اس کی جو ہے وہ مکمل سپورٹ کرے گی، حمایت کرے گی۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک موقف اختیار کیا گیا۔ لیکن کل اسی علی ظفر نے کہا کہ ہم عمران خان کا جو ایک خط ہے وہ IMF کو لکھا جا رہا ہے، پہنچ گیا ہوگا یا پہنچا دیا گیا ہوگا، لیکن اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے کہ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں رہتے ہوئے، جس ملک نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، جس ملک نے آپ کو عزت دی، اسی تھاری میں آپ چھید کرتے ہیں اور اپنے صرف سیاسی مقاصد کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کو بھی جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو چیزیں آپ کے نالج میں لانا اور بھی بہت ضروری ہے کہ IMF نے آج دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ وہ پاکستان کی جو نئی اتحادی حکومت ہے اس کے ساتھ وہ تعاون جاری رکھیں گے۔ نگران حکومت نے جو اقدامات اٹھائے تھے ان اقدامات کی وجہ سے معاشی استحکام آیا ہے۔ یہ ان کی جو ڈائریکٹر کمیونیکیشن انہوں نے باقاعدہ بریفنگ دی ہے۔ جب ان سے عمران خان کے حوالے سے سوال کیا گیا جو خط لکھا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو معاشی تعاون ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے۔ جو IMF کو خط لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چونکہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو لہٰذا جو ہے وہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ یہ ویسے عجیب بات ہے کہ اسی دھاندلی کے انتخابات کی وجہ سے خیبر پختونخوا میں یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اسی دھاندلی کی وجہ سے 90-92 ان کے MNAs منتخب ہو چکے ہیں جو کہ سنی تحریک میں شامل ہو چکے ہیں۔ اور الزام دیکھیے، اس کے باوجود ظاہر ہے کہ یہ خود کو کہتے ہیں کہ اب اگر ہم حکومت میں ہیں تو سب ٹھیک ہے اور اگر ہم حکومت میں نہیں ہیں تو سب کچھ خراب ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل سوچ بڑی منفی ہے۔ اور عمران خان جیل میں بیٹھ کے جو منصوبہ بندیاں کر رہا ہے وہ ساری کی ساری الٹی پڑیں گی۔ اب IMF کے ساتھ جو چیزیں کہی گئی، جو چیزیں ان کو بتائی گئی، جو ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، جو ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، کیا ہم اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ ہم اس کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ پھر واقعی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پٹرول پھر 500 لیٹر ہوگا، 500 روپے پر لیٹر ہوگا، اور یہاں پہ مہنگائی اتنی ہوگی کہ پھر ڈالر بھی آپ کا 500 سے کراس کرے گا، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اسی جو بیٹھا ہوا شخص ہے اور اس کی لابی کو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس قسم کے فتنوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔